कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। Hello guys, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you dear students, brothers and sisters? My name is Khurshid Anwar Qasmi and today I am going to teach you unit number 30 of Intermediate English Grammar. In this unit we will also study about may and might. Yesterday we studied about may and might part 1 and today we will study about may and might part 2. Dear students, yesterday you studied about may and might that we use these words to talk if you are not sure to do something in present or past or future. You can use the words may and might. Both words are very usual in English spoken and in writing and reading. Brothers and sisters, that's why you should study them carefully. So friends, without wasting any time, let's study point number A. As you can see here is written, we use may and might to talk about possible actions and happenings in the future. हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ may और might को किसी मुमकिना कामकाज के बारे में बातचीत करने के लिए या मुस्तकबिल में होने वाले किसी अहवाल के बारे में बातचीत करने के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गुज़श्ता कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लफ्ज़ में और माइट को प्रेजेंट के बारे में बातचीत करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन प्रेजेंट प्रीडिकेट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप प्रेजेंट के किसी जुमले में श्योर न हो, आपको डाउट हो जाए, आप प्रेजेंट में किसी काम के होने या न होने के बारे में किसी को सजेशन दे रहे हैं क़ियास करते हुए, आप कंफर्म नहीं हैं, आप यकीनी तौर पर आप किसी बात को नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप किसी काम के होने या न होने के बारे में महज वहमो गुमान के तौर पर बात कर रहे हैं, तब आप इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ में और माइट को प्रेजेंट के लिए। और गुज़श्ता कल आपको समझाया गया था कि पास्ट कंटिन्यूअस का सिगा हो या पास्ट सिंपल का सिगा हो या पास्ट परफेक्ट का सिगा हो, और उसमें अगर आपको डाउट पैदा हो जाए तो उसके लिए भी आप में और माइट को प्रयोग कर सकते हैं। और आज के इस चैप्टर के अंदर हम लोग फ्यूचर के बारे में बातचीत करेंगे कि अगर फ्यूचर सिंपल का कोई सिगा है या फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई सिगा है या फ्यूचर परफेक्ट का कोई सिगा है और उसके बारे में हम कंफर्म नहीं हैं, हम श्योर नहीं हैं, हम फ्यूचर के किसी सिगे के बारे में डाउट के साथ बात करना चाहते हैं, तब हम इस्तेमाल करेंगे मे माइट को। तो जिस तरह लफ्ज़ मे माइट को प्रेजेंट के बारे में डाउट के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिस तरह पास्ट के बारे में डाउट के साथ बातचीत करने के लिए लफ्ज़ मे और माइट को प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से ज़माने मुस्तकबिल के बारे में जब कभी हम बात करें डाउट के साथ, शक के साथ, अनश्योर हो करके, तब भी आप लफ्ज़ में और माइट को प्रयोग कर सकते हैं। 2 पॉइंट तो कल क्लियर कर दिया गया था और 1 पॉइंट आज साहिब किताब क्लियर कर देंगे। चलिए इसे पढ़कर देखते हैं। वी यूज़ मे माइट टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शंस। हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ में और माइट को किसी मुमकिना कामकाज के बारे में बातचीत करने के लिए और हैपनिंग्स या किसी सूरत हाल को जो कि मुस्तकबिल के अंदर हो और मुमकिन हो उसके बारे में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली मिसाल में साहिब किताब कहते हैं, आई हैवंट डिसाइडेड वेयर टू गो ऑन हॉलीडे। मैंने फैसला नहीं किया है कि मुझे छुट्टी पर कहाँ जाना है। आई मे गो टू आयरलैंड, शायद मैं आयरलैंड जाऊँगा। ये सेम ऐसा ही है जो माना परहैप्स आई विल गो देयर से निकलेगा कि मैं आयरलैंड जाऊंगा। तो जो माना परहैप्स आई विल गो से निकलेगा वही माना आई मे गो टू आयरलैंड से निकलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्यूचर का कोई सिगा बोल रहे हैं, जैसे आई विल गो टू दिल्ली, में दिल्ली जाऊंगा, अगर आप कंफर्म हैं कि आप दिल्ली जाइएगा तब तो आप यही इस्तेमाल कीजिए आई विल गो टू दिल्ली। लेकिन अगर आपने प्लान नहीं किया है, आपने कोई इरादा नहीं किया है, आप दिल्ली जाने और न जाने के सिलसिले में अनश्योर
انشیور ہیں تب ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کہہ سکتے ہیں آئی مے گو ٹو دہلی ٹمورو، شاید میں دلی کل جاؤں گا. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو جب کبھی بھی ہم فیوچر سمپل کا کوئی صیغہ پریوگ کرنا چاہیں اور وہاں پر ہم انشیور ہوں تو اس جگہ ہم ول کے بجائے ڈیئر اسٹوڈنٹ مے کو استعمال کریں، یا پھر اس جگہ آپ ول کے بجائے مائٹ کو استعمال کریں، یہ صحیح ہوگا. اور ترجمہ شاید ہوگا، شاید ہوگی، شاید ہوں گے سے ہوگا. چلیے دوسری مثال کو پڑھ کر دیکھتے ہیں. ٹیک این امبریلا ود یو، فی الحال اپنے ساتھ ایک چھاتا لے لو. اٹ مائٹ رین لیٹر، تھوڑی دیر بعد بارش ہوگی. یہ اٹ مائٹ رین لیٹر یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ اس کے لیے پرہیپس اٹ ول رین کو یوز کرتے. پرہیپس اٹ ول رین کا کیا مطلب ہوگا؟ شاید بارش ہوگی. تو جو معنی پرہیپس کو کسی مستقبل کے جملے کو شروع میں ایڈ کر کے جو معنی نکلتا ہے وہی معنی آپ ول کو ہٹا کر کے مے کو یوز کر لیجئے یا ول کو ہٹا کر کے مائٹ کو یوز کر لیجئے، اس سے بھی وہی معنی نکلے گا. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسری مثال پر دیکھتے ہیں. دا بس ازنٹ آلویز آن ٹائم، بس ہمیشہ ٹائم پر نہیں آتی ہے. وی مائٹ ہیو ٹو ویٹ فار اے منٹس، ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا. یہ پڑے گا کون سا کلاس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یہ ایک فیوچر کا صیغہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے لیے انہوں نے مائٹ ہیو کو پریوگ کر لیا، تو جو معنی پرہیپس وی ول ہیو ٹو ویٹ سے نکلے گا وہی معنی وی مائٹ ہیو ٹو ویٹ اے فیو منٹ سے نکلے گا. آئی ہوپ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس کوئی بھی جملہ جو آپ فیوچر کے بارے میں بول رہے ہیں اور آپ شیور نہ ہوں، شاید ہوگا، شاید ہوگی، شاید ہوں گے کے معنی پیدا کرنا چاہتے ہوں تو اس جگہ آپ ول کو ہٹائیے اور اس جگہ آپ مے کو یا مائٹ کو ایڈ کر لیجئے. چلیے پریکٹس کے طور پر میں آپ کے سامنے چند جملے بول رہا ہوں، اس کو آپ مے اور مائٹ کے ذریعے سے اور ول کے ذریعے سے بنا کر دیکھیے. چلیے میں آپ کی مدد کروں گا، کنفرم ہے، لہذا آپ ول کو پریوگ کریے. آئی ول ہیلپ یو، میں شاید آپ کی مدد کروں گا. اب یہاں پر ول کو ہٹائیے اور مے کو یوز کیجئے اور بولیے آئی مے ہیلپ یو، یا آپ کہہ سکتے ہیں آئی مائٹ ہیلپ یو. وہ آئے گا، کنفرم ہے تو ول کو پریوگ کریں گے، ہی ول کم. لیکن کہنا ہے کہ وہ شاید آئے گا تب ہم بولیں گے ہی مے کم یا بولیں گے ہی مائٹ کم. ہم لوگ انگریزی سیکھ لیں گے، کنفرم ہے تو وی ول لرن انگلش. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم شاید انگلش سیکھ لیں گے تب آپ استعمال کریں وی مے لرن انگلش یا بولیے وی مائٹ لرن انگلش. 3 مہینے بعد تم انگلش بولو گے، یو ول اسپیک انگلش، کنفرم ہے تو ول کو پریوگ کریے. اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں شاید 3 مہینے بعد تم انگلش بولنے لگو گے یا بولو گے تب آپ بولیے یو مے اسپیک انگلش آفٹر 3 months یا یو مائٹ اسپیک انگلش after 3 months. Brothers and sisters, I hope so you have understood how we can use the word may and might for future possible actions. Let's study the negative situation. Here is written the negative forms are may not or might not equal to mightn't. may not اور might not کا جو نگیٹو ہوتا ہے وہ آپ شارٹ فارم میں mightn't بول سکتے ہیں. اگر آپ زمانے مستقبل کے کسی جملے کو بول رہے ہیں جو کہ نگیٹو سینٹنس یعنی منفی جملہ سے تعلق رکھتا ہو، اگر آپ اس معاملے میں کنفرم ہو تو پھر ول ناٹ کو پریوگ کریے. اور اگر ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کنفرم نہیں ہیں تب اس صورت میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ مے ناٹ یا مائٹ ناٹ کو پریوگ کریں. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا تو بولیے آئی ول ناٹ گو. اور اگر کہتے ہیں کہ میں شاید نہیں جاؤں گا تو آپ بولیے آئی مے ناٹ گو. لیٹس اسٹڈی ود ایگزامپل. ایمی مے ناٹ گو آؤٹ ٹو نائٹ، آج رات ایمی باہر نہیں جائے گی. شی ازنٹ فیلنگ ویل، وہ اچھا محسوس نہیں کر رہی ہے. یہ جو جملہ ہے کہ ایمی مے ناٹ گو آؤٹ ٹو نائٹ، یہ بیانی ہی اسی طرح ہے جیسے کہ پرہیپس شی ول ناٹ گو آؤٹ، جو معنی پرہیپس شی ول ناٹ گو آؤٹ سے نکلے گا وہی معنی آپ ایمی مے ناٹ گو آؤٹ ٹو نائٹ سے نکلے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس there might not be enough time to discuss everything at the meeting. شاید میٹنگ میں ہر بات پر ڈسکس کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. Perhaps there will not be enough time، شاید کافی ٹائم نہیں ہوگا. تو دیکھا ڈیئر اسٹوڈنٹس جب کبھی آپ زمانے مستقبل کا
کوई जुमला बोल रहे हैं जो कि निगेटिव सेंटेंस से ताल्लुक़ रखता हो और वहाँ पर आप श्योर नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने गौर किया, इससे हमें ये पता चला कि जब कभी भी हम ज़माने मुस्तक़बिल का कोई मनफी जुमला बोलें और उसके अंदर शायद का मफ़हूम निकालना हो तो वहाँ पर हम विल को प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर मे नॉट को या माइट नॉट को प्रयोग करेंगे। मसलन, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, कन्फर्म नहीं करूँगा तो आई विल नॉट हेल्प यू। लेकिन आप कहते हैं शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा, तो आप कह सकते हैं आई मे नॉट हेल्प यू। वो नहीं आएगा, कन्फर्म नहीं आएगा तो ही विल नॉट कम। शायद वो नहीं आएगा, ही माइट नॉट कम। तुम इम्तहान में पास नहीं हो पाओगे, कन्फर्म नहीं हो पाओगे तो यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। और अगर मुझे ये कहना है तुम शायद इम्तहान में पास नहीं हो पाओगे, तब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यू मे नॉट पास द एग्जामिनेशन या यू माइट नॉट पास द एग्जामिनेशन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आगे पढ़ते हैं। कंपेयर, आई एम गोइंग टू बाय अ कार फॉर श्योर। मैं एक कार ख़रीदने जा रहा हूँ। बिल्कुल यकीनी तौर पर आप बात कर रहे हैं, आपने फ़ैसला कर लिया है कार ख़रीदने का, पैसों का नज़्म नस्क कर लिया है, कार के लिए जितने भी अमाउंट की ज़रूरत होगी वो आपने इंतज़ाम, आपने टाइम भी फ़िक्स कर लिया है। कार ख़रीदने में अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यकीनी है कार ख़रीदना, तब आप इस्तेमाल करेंगे आई एम गोइंग टू बाय अ कार। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कार ख़रीदने के सिलसिले में कन्फर्म नहीं है, तब आप कहिएगा आई मे बाय अ कार, कि मैं शायद एक कार ख़रीदूँगा। आई माइट बाय अ कार, कि मैं शायद एक कार ख़रीदूँगा। यहाँ पर आप मे और माइट दोनों में से जिसको लाना चाहें वो आप ला सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो पॉइंट नंबर ए समझ गए होंगे। लेट्स स्टडी पॉइंट नंबर बी। चलिए अब हम पॉइंट नंबर बी को पढ़ते हैं। एज यू कैन सी हियर इज रिटन, यूजुअली यू कैन यूज मे और माइट। आप इस आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं मे और माइट को। सो यू कैन से, आप कह सकते हैं आई मे गो टू आयरलैंड, मैं शायद आयरलैंड जाऊँगा। आई माइट गो टू आयरलैंड, शायद मैं आयरलैंड जाऊँगा। यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को प्रयोग कर सकते हैं। में से भी वही माना निकलेगा जो माना माइट से निकलेगा। जैने माइट बी एबल टू हेल्प यू, जैने शायद आपकी मदद करने के काबिल होगा। जैने मे बी एबल टू हेल्प यू, जैने शायद आपकी मदद करने के काबिल होगा या शायद आपकी मदद कर पाएगा। बट वी यूज माइट नॉट मे व्हेन दिस सिचुएशन इज नॉट रियल। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब सिचुएशन, हालात यकीनी ना हो, तब आप वहाँ पर सिर्फ माइट को प्रयोग करें, मे का प्रयोग ना करें। जैसे इफ़ दे पैड मी बेटर, अगर वो लोग मुझे कुछ अच्छा अदा किए होते, यानी मुझे कुछ अच्छी सैलरी दिए होते, आई माइट वर्क हार्डर, तो मैं ज़रूर सख्त मेहनत किया होता। द सिचुएशन इफ़ दे पैड मी बेटर इज़ नॉट रियल। ये जो सिचुएशन है कि उन लोगों ने मुझे अच्छी सैलरी नहीं दिया, ये हकीकत नहीं है। दे डू नॉट पे मी वेल, वो मुझे अच्छा नहीं देते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू वर्क हार्डर, इसीलिए मैं ज़्यादा मेहनत करने नहीं जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, चलिए पॉइंट नंबर सी को समझते हैं। कंपेयर मे एंड माइट बी ING, विल बी ING। डियर स्टूडेंट्स, अब मे बी ING से और माइट बी ING से कैसा माना पैदा होगा और विल बी ING से कैसा माना पैदा होगा, ये भी हम समझ लेते हैं। ऊपर में जो हम लोग पढ़ रहे थे पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में, वो फ्यूचर सिंपल के अंदर डाउट पैदा करने का तरीका पढ़ रहे थे। अब अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई सेगा बोल रहे हैं, उसके बारे में अगर आप अनश्योर हैं या उसके बारे में आप डाउट क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर क्या तरीका होगा, आइए देखते हैं। कहते हैं डोंट फोन एट 8:30, सुनो 8:30 बजे फ़ोन मत करना। आई विल बी वॉचिंग दैट फुटबॉल ऑन TV, उस वक्त मैं TV पर फुटबॉल देख रहा हूँगा। ये कन्फर्म है। आइंदा कल एक मैच है और मैं उस मैच को देखने जा रहा हूँ। मैच शुरू हो जाएगा 7:30 बजे, मैच ख़त्म होगा 9:30 बजे, और 8:30 बजे मैं क्या कर रहा हूँगा, आई विल बी वॉचिंग द फुटबॉल ऑन TV, कि मैं TV पर फुटबॉल देख रहा हूँगा, कन्फर्म है। लिहाजा यहाँ पर आप विल बी ING का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस को प्रयोग करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, डोंट फोन एट 8:30, 8:30 पर फ़ोन मत करना। आई माइट बी वॉचिंग द फुटबॉल ऑन TV, मैं शायद फुटबॉल TV पर देख रहा हूँगा। यहाँ पर यकीनी बात नहीं है।
اگر آپ زمانے مستقبل کا کوئی ایسا صیغہ بول رہے ہیں کہ شاید میں ایسا کر رہا ہوں گا، شاید میں سو رہا ہوں گا، شاید میں پڑھا رہا ہوں گا، تو یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ مائٹ بھی آئی این جی کا پریوگ کریں یا مے بھی آئی این جی کا پریوگ کریں۔ آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وی آلسو یوز مے اینڈ مائٹ بی پلس آئی این جی فار پاسبل پلانس۔ ہم مزید مے بی اور مائٹ بی کے ساتھ آئی این جی فارم کا پریوگ کرتے ہیں زمانے مستقبل کی کسی ممکنہ پلانس کے بارے میں، منصوبوں کے بارے میں۔ اگر آج میرے دل میں آنے والے زمانے میں کچھ کرنے کا ارادہ ہے، کچھ کرنے کا پلانز ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی آپ مے بی مائٹ بی کے ساتھ آئی این جی کو پریوگ کر سکتے ہو۔ جیسے آئی ایم گوئنگ ٹو آئرلینڈ سون، میں جلد ہی آئرلینڈ جا رہا ہوں۔ یہ تو آپ تب بولیں گے جب آپ آئرلینڈ جانے کے بارے میں بالکل شیور ہوں، آپ نے آئرلینڈ جانے کا فیصلہ کر رکھا ہو اور آپ آئرلینڈ جانے کے لیے ٹکٹ بھی لے چکے ہوں۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ انشیور ہیں، آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ آئرلینڈ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تب آپ استعمال کر سکتے ہیں آئی مائٹ بی گوئنگ، میں شاید آئرلینڈ جاؤں گا، یا آئی مے بی گوئنگ، شاید میں آئرلینڈ جاؤں گا، سون کا مطلب جلدی۔ یہ ایک پاسبل ایکشن ہے، یعنی آئرلینڈ جانا میرا کنفرم تو نہیں ہے، البتہ ارادہ ہے، ممکن ہے کہ میں آئرلینڈ جاؤں۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلیے پوائنٹ نمبر ڈی کو پڑھتے ہیں اور کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایز یو کین سی ہیئر از ریٹن وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی مائٹ ایز ویل اینڈ مے ایز ویل۔ اب ہم لوگ مائٹ ایز ویل اور مے ایز ویل کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ مائٹ ایز ویل اور مے ایز ویل یہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ وہ جو شاید کا معنی اب تک ہم پڑھ رہے تھے مے اور مائٹ کے ذیل میں، وہ اب معنی یہاں مراد نہیں ہے۔ جب آپ مائٹ کے ساتھ ایز ویل لگا دیں گے یا مے کے ساتھ ایز ویل لگائیں گے تو یہ ایک بہترین تعبیر بن جائے گی، جو ایک طریقے سے شوڈ کا معنی پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو تصور کیجئے کہ آپ دو لوگ آپس میں بس اسٹینڈ پر کھڑے ہیں۔ آپ بس کے لیے جیسے ہی بس اسٹینڈ پہنچے کہ بس چلی گئی۔ اب بس ہر منٹ پہ نہیں آتی ہے، بلکہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 1 گھنٹے بعد جو ہے نا ایک بس آتی ہے۔ موسم بہت اچھا ہے، تو آپس میں ہم صلاح اور مشورہ کرتے ہوئے ایک جملہ بولتے ہیں، بھائی اب کیا کریں، بس تو چھوٹ گئی، اب ہم لوگ کیا کریں؟ کیا یہیں اب 1 گھنٹے انتظار کریں یا ہمیں چلنا چاہیے؟ تو آپ کا فرینڈ جواب دیتا ہے، بھائی 1 گھنٹہ تو میں انتظار نہیں کر سکتا، وقت بہت اہم ہے اور موسم بھی بہت خوشگوار ہے، لہذا ہمیں بس کا 1 گھنٹہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، وی شوڈ گو، ہمیں چلنا چاہیے۔ تو یہ جو جملہ آپ بول رہے ہیں کہ ہمیں بس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس مائٹ ایز ویل کو یا مے ایز ویل کو پریوگ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے صاحب کتاب یہاں مثال میں کیا لکھتے ہیں، ہیلن اینڈ کلیئر ہیو جسٹ مسڈ دا بس۔ ہیلن اور کلیئر نے ابھی ابھی بس مس کیا ہے۔ دا بسیز رن ایوری آور، بسیں ہر گھنٹے میں چلتی ہے، یعنی ابھی گئی ہے تو اب 1 گھنٹے بعد آئے گی۔ تو یہ ایک عورت اپنے فرینڈ سے کہتی ہے، واٹ شیل وی ڈو، اب ہم کیا کریں؟ شیل وی واک، کیا اب ہم چلیں؟ تو اس کا فرینڈ اسے جواب دیتی ہے، وی مائٹ ایز ویل، ہمیں چلنا چاہیے، اٹس اے نائس ڈے، بہت اچھا دن ہے، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویٹ ہیئر فار این آور، اور میں یہاں 1 گھنٹہ انتظار کرنا نہیں چاہتا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی مائٹ ایز ویل ڈو سم تھنگ، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، از ایکول ٹو وی شوڈ ڈو سم تھنگ، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، وی شوڈ ڈو اٹ، ہمیں اسے کرنا چاہیے، بیکاز دیر از نو بیٹر الٹرنیٹیو، یہاں پر اس سے زیادہ بہتر کوئی وکلپ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ وکلپ زیادہ اچھا ہے بجائے یہ کہ اس کام کو کرنے کا۔ دیر از نو ریزن ناٹ ٹو ڈو اٹ، ایسا نہ کرنے کا کوئی دوسرا وجہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ سو یو کین یوز مے ایز ویل، یہاں پر آپ مے ایز ویل بھی پریوگ کر سکتے ہیں۔ تو کل ملا کر جب کبھی بھی ہم آپسی مشورے میں کسی ایسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ وہ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے اور اس کو نہ کرنے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو اس وقت ہم مائٹ ایز ویل کو یا مے ایز ویل کو پریوگ کر سکتے ہیں۔ چلیے کچھ مزید مثالوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ واٹ ٹائم آر یو گوئنگ آؤٹ، تم کس وقت باہر جا رہے ہو؟ ویل آئی ایم ریڈی، سو بہرحال میں تو تیار ہوں۔ آئی مائٹ ایز ویل گو ناؤ، اب مجھے چلنا چاہیے، تمہارا انتظار کرنا ٹھیک نہیں ہے،
تم جب سے کہہ رہے ہو کہ ابھی چل رہا ہوں اور چل ہی نہیں رہے ہو. خواہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. I may as well go now. اب مجھے چلنا چاہیے. یہ آپ اپنے آپ میں ایک بہتر وکلپ تلاش کر رہے ہیں کہ چلنا ہی میرے لیے زیادہ اچھا ہے. یہاں ویٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں ویٹ کرنے کی کوئی وجہ اور سبب نظر نہیں آ رہی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ایگزامپل میں صاحب کتاب کہتے ہیں بسیز آر سو ایکسپینسو دیز ڈیز. آج کل بسیں بہت مہنگی ہو گئی ہے. یو مائٹ ایز ویل گیٹ اے ٹیکسی. تمہیں ٹیکسی لے لینی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلیے نیکسٹ ایگزامپل کو پڑھ کر دیکھتے ہیں. بسیز آر سو ایکسپینسو دیز ڈیز. آج کل بسیں بہت مہنگی ہیں. یو مائٹ ایز ویل گیٹ اے ٹیکسی. تمہیں ایک ٹیکسی لے لینی چاہیے. ٹیکسیز آر ایز گڈ. ٹیکسیز بہت اچھی ہیں. نو مور ایکسپینسو دین بسیز. یہ بسوں کے مقابلے میں زیادہ اچھی نہیں ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کچھ حوالات دے رہے ہیں کہ ول بی آئی این جی کے بارے میں اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو یونٹ نمبر 24 کو مطالعہ کر لیجیے. مے بی مائٹ بی کے بارے میں اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو یونٹ نمبر 29 کا مطالعہ کر لیجیے. مے آئی کے بارے میں اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو یونٹ نمبر 37 کا آپ مطالعہ کریں. اس کے ساتھ اگر آپ کو مائٹ کو پریوگ کرنا ہے تو یہاں پر یونٹ نمبر 38 کا پوائنٹ نمبر سی اور یونٹ نمبر 40 کا پوائنٹ نمبر ڈی مطالعہ کر لیجیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان حوالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیسن نمبر 24 میں، لیسن نمبر 29 میں، لیسن نمبر 30 میں، یونٹ نمبر 38 میں اور یونٹ نمبر 40 میں بھی صاحب کتاب نے مے اور مائٹ کے بارے میں ڈسکس کیا ہے. مطلب مے اور مائٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہیلپنگ ورب ہے. اس پر ہمیں گہری اسٹڈی کرنی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یونٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد چلیے ذرا سا اب ہم لوگ اس کے ایکسرسائز پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. یہاں پر صاحب کتاب کہتے ہیں 30.1 کے اندر وچ الٹرنیٹیو میکس سینس، کے نیچے تمام جملوں کو پڑھو اور کون سا ایسا الٹرنیٹیو ہے، کون سا ایسا نقطہ ہے جو کہ صحیح سینس دے رہا ہے. کہاں پر گوئنگ ٹو کی تعبیر استعمال ہوگی، کہاں پر ول بی کی تعبیر استعمال ہوگی، کہاں پر مے کی تعبیر استعمال ہوگی، کہاں پر مائٹ کی تعبیر استعمال ہوگی. وہ آگے پیچھے کے جملوں سے اور قریریں قیاس سے سمجھ میں آ جائے گا. لہذا آپ اسے گہری طریقے سے اسٹڈی کریے اور پھر اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے. 30.2 میں صاحب کتاب کہتے ہیں کمپلیٹ دا سینٹینس یوزنگ مائٹ پلس اے ورب فرام دا باکس. کہ آپ اس ایکسرسائز کو، اس سوال کو مکمل کریے، ان جملوں کو مکمل کریے مائٹ کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم کو پریوگ کر کے جو یہاں بریکٹ میں دیے گئے ہیں. تو پہلے آپ جملوں کو دھیان سے پڑھیے اور یہاں پر کون سا ورب یوز کیا جائے گا، کس جملے میں کون سا ورب یوز کیا جائے گا، وہ آپ صحیح نشاندہی کر کے پھر یہاں پر اس کو لکھیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، 30.3 نمبر پر صاحب کتاب کہتے ہیں کمپلیٹ دا سینٹینس یوز مائٹ بی ایبل ٹو اور مائٹ بی ایبل ٹو پلس ون آف دیز وربس. یا تو صرف مائٹ بی ایبل ٹو کا پریوگ کر کے جملے کی تکمیل کریں یا مائٹ بی ایبل ٹو کے ساتھ نیچے دیے گئے کسی ایک ورب کو پریوگ کر کے اور پھر جملے کی تکمیل کریے اور اس طریقے سے اسے فل کیجیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے 30.4 پر صاحب کتاب کہتے ہیں رائٹ سینٹینس ود مائٹ ناٹ. مائٹ ناٹ کو پریوگ کرتے ہوئے آپ جملے کی تکمیل کریں، جملہ لکھیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، 30.5 پر صاحب کتاب کہتے ہیں ریڈ دی سچویشنز اینڈ رائٹ سینٹینس ود مائٹ ایز ویل. آپ نیچے دیے گئے تمام جملوں کو اچھی طریقے سے اسٹڈی کیجئے اور صحیح نتیجے پہ پہنچیے. کہاں پر مائٹ ایز ویل کو پریوگ کیا جائے گا، آپ کا ذہن جہاں صحیح تصور کر رہا ہے کہ یہاں پر مائٹ ایز ویل کا پریوگ ہونا چاہیے، آپ وہاں پر مائٹ ایز ویل کا پریوگ کر کے جملے کی تکمیل کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ایکسرسائز کو کرنے کے بعد آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا یہ جاننا چاہتے ہیں تو کتاب کے بالکل اخیر میں پہنچ جائیے. وہاں پر اس کے کریکٹڈ سینٹینسز دیے گئے ہیں، اس سے آپ اپنے ایکسرسائز کو میچ کر لیجئے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو لیکچر میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.